أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جلسے کے دن جوں قریب آ رہے ہیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان بھی دنیا کے مختلف ممالک سے یہاں جمع ہو رہے ہیں، اور کچھ دنوں سے خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسی صورتیں دکھائی دے رہی ہیں جن کو دیکھے ہوئے مدتیں گزر گئی تھیں. سادہ غریب لوگ جن کے ذہن میں بھی کبھی انگلستان آنے کا کوئی تصور نہیں تھا. غالب نے تو تکلفاً کہا ہے کہ لکھنؤ آنے کا باعث نہیں کھلتا، یعنی ہوس سیر و تماشا سو کم ہے ہم کو، لیکن یہاں یقیناً بلا شبہ یہ مضمون حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مہمانوں پر صادق آتا ہے جن کو پنجاب میں رہتے ہوئے لاہور دیکھنے کا بھی شوق نہیں تھا اور سندھ میں رہتے ہوئے کراچی دیکھنے کا بھی شوق نہیں تھا. اپنے ارد گرد کے قصبوں میں بھی ضرورت پہ جایا کرتے تھے، تو ہوس سیر و تماشا تو کوئی نہیں. اس لیے بھاری تعداد ان مہمانوں کی ایسی ہے جو محض للہ بہت صورتیں اٹھا کر، بہت خرچ کر کے، بلکہ بہت سی صورتوں میں توفیق سے بڑھ کر آئندہ سالوں کی آمدن پر انحصار کرتے ہوئے قرضے لے کر بھی یہاں پہنچے ہیں یا پہنچ رہے ہیں، پہنچیں گے. ان سب مہمانوں کی عزت افزائی اسی طرح ہونی چاہیے جیسے خدا کے مہمانوں کی عزت افزائی کا حق ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان آپ کے ذاتی مہمان تو نہیں، اللہ ہی کے مہمان ہیں، اللہ ہی کی خاطر ان کے مہمان بنے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بارہا یہ خبر دی تھی کہ بہت دور سے کثرت کے ساتھ لوگ تیرے پاس آئیں گے. ان پیشخبریوں میں جو عطا فرمائی گئیں، عجیب بات ہے کہ قادیان آنے کا ذکر نہیں ملتا، تیرے پاس آنے کا ذکر ملتا ہے. میں نے جب اس مضمون پہ غور کیا تو معلوم ہوا کہ خلیفہ وقت بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آپ کا نمائندہ ہے، اس لیے وہ ربوہ میں ہو یا کسی اور شہر میں مہمانوں کے رخ اسی کی طرف پھر جاتے ہیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ الہام بڑی شان کے ساتھ بار بار اسی طرح پورا ہوتا ہے. لندن کے لوگوں پر سب سے زیادہ مہمانی کا بوجھ پڑتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ لندن کے لوگ اس بوجھ کو پھولوں کی طرح ہلکا سمجھتے ہوئے بڑی محبت اور اخلاص کے ساتھ خدمات بجا لاتے ہیں. اور ایسے بھی گھر ہیں جہاں 4-5 کی بجائے 40-50 افراد ان چھوٹے سے گھروں میں بسیرا کر لیتے ہیں اور ربوہ اور قادیان کی وہ پرانی یادیں آ جاتی ہیں.
کہ وہاں بھی اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان بعض گھروں میں اس طرح سمٹ جایا کرتے تھے کہ یقین نہیں آیا کرتا تھا کہ اس چھوٹے سے گھر میں اتنے احباب بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ قرآنی تعلیم ہے، دونوں طرف کے حقوق ہوا کرتے ہیں. مہمانوں کے بھی حقوق ہیں اور میزبانوں کے بھی حقوق ہیں. اور جلسے سے پہلے جمعے پر عموماً یہی دستور ہے کہ مہمانوں کے فرائض بتائے جائیں اور ان کے میزبانوں کو ان مہمانوں کے حقوق. اسی طرح میزبانوں کے حقوق بتائے جائیں اور میزبانوں کو ان کے فرائض جو میزبانوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت کے خون میں رس بس چکے ہیں. اس کثرت سے جماعت میں مہمان نوازی کی عادت ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی قوم ہو جہاں اس کثرت کے ساتھ مہمان آتے ہوں اور مہمانوں کو محبت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ قبول کیا جاتا ہو. اور اس کی بڑی وجہ جلسہ سالانہ کی انسٹیٹیوشن ہے. یعنی نظام جلسہ سالانہ نے ہمارے اخلاق پر بہت عمدہ اور گہرا اثر مترتب فرمایا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دور دور کے مہمانوں سے بھی اجنبیت نہیں رہی اور روزمرہ کی زندگی کا یہ حصہ بن چکے ہیں. بلکہ جلسہ سالانہ میں مہمانوں کو گھر ٹھہرا کر جو روحانی لذتیں میزبانوں کو ملتی ہیں ان کی یاد اگلے جلسے تک مچلتی رہتی ہے کہ کب پھر وہ دن آئے، پھر ہمیں میزبانی کی توفیق عطا ہو. اور دوران سال بھی اس کے نیک اثر ان کے جذبہ مہمان نوازی کو بڑھا کر فزونتر کر کے ان کے روزمرہ کے اخلاق پر اچھا اثر ڈالتے رہتے ہیں. بس اس پہلو سے جب میں دنیا کی قوموں پر نظر ڈالتا ہوں تو بلا شبہ پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مہمان نوازی میں جماعت احمدیہ سے بڑھ کر کوئی تجربہ کار قوم نہیں ہے. مہمان نواز تو بہت ہیں، عربوں میں بڑی مہمان نوازی ہے اور اسی طرح بعض دوسری قوموں میں بھی بہت مہمان نوازی ہے. اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ احمدی باقیوں سے بڑھ کر مہمان نواز ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی مہمان نوازی کا احمدیوں کو تجربہ ہوتا ہے دنیا کے پردے پر کسی اور قوم کو ایسا تجربہ نہیں. کیونکہ جب ایک دوسرے کے شہروں میں سیر کے لیے بھی جائیں تو بسا اوقات احمدی گھروں میں جگہ ڈھونڈی جاتی ہے اور احمدی گھر بھی بڑے شوق سے وہ جگہیں سیاحوں کو پیش کرتے ہیں. تو اس لیے چونکہ یہ بہت کثرت کے ساتھ تجربے ہو رہے ہیں اور ان کا اخلاق پر اثر اچھا بھی پڑ رہا ہے اور برا بھی پڑ سکتا ہے، اور آئندہ نسلوں پر بھی اسی طرح اخلاق پر اثرات جاری ہو سکتے ہیں آئندہ نسلوں کے لیے، آئندہ زمانوں کے لیے. بس اس پہلو سے چند نصائح ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امید رکھتا ہوں کہ آپ ان پر پوری توجہ فرمائیں گے. اور جیسا کہ پہلے ہی آپ کا مزاج مہمان نوازی کا مزاج ہے اور اسوہ انبیاء کے تابع ہے، ان نصائح کے بعد اور بھی آپ کو ان فرائض کی حسن خلق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق ملے گی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان نوازی کے چند واقعات خالد مارچ 1991 میں چھپے تھے. وہیں سے میں یہ واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کے بعد کسی اور نصیحت کی ضرورت باقی نہیں رہتی. مولوی عبداللہ سنوری صاحب کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت اقدس بیت مبارک کے ساتھ والے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے کہ کھڑکی پر لالا شرم پت یا شاید لالا ملاوا مل نے دستک دی. میں اٹھ کر دروازہ کھولنے لگا مگر حضرت صاحب نے پہلے جا کر دروازے کا کنڈا کھول دیا اور پھر اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے اور مجھ سے فرمایا آپ ہمارے مہمان ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا چاہیے. یہاں واقعہ تو بہت چھوٹا سا ہے لیکن ایک ایسا سبق ہے جو ہماری ساری مہمان نوازیوں کو الہی رنگ دے سکتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام
یہ بھی فرما سکتے تھے کہ مہمان کی تکریم ہونی چاہیے اور میں اس غرض سے اٹھا ہوں، اس صورت میں مہمان نوازی کا سارا صحرا مہمان نواز کے سر باندھا جاتا اور بات وہاں رک جاتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے تک رکھنے کی بجائے اپنے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ کر دیا، گویا خود قبلہ نہ بنے بلکہ قبلہ نما ہو گئے، اور بہت بڑی نصیحت فرمائی ہے کہ اگر تم اس خیال سے حسن خلق کا مظاہرہ کرتے ہو کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا یا ایسا کیا کرتے تھے، تو حسن خلق میں ایک مزید حسن پیدا ہو جائے گا، جسے قرآنی اصطلاح میں نور علی نور کہہ سکتے ہیں۔ ایک حسن خلق تو وہ ہے جو آپ کی فطرت سے پھوٹا ہے، آپ کی فطرت کا حصہ ہے، اس میں کسی تصنع کسی بناوٹ کا دخل نہیں، اور ایک وہ حسن ہے جو آسمان سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس کا ذکر قرآن کریم نے نور علی نور کہہ کر فرمایا، اور اس نور سے ہم حصہ پائیں اور اپنے فطری نور کو اور زیادہ ساخل کر لیں۔ اس صورت میں یہ مہمان نوازی ہی نہیں رہتی بلکہ عبادت بن جاتی ہے۔ مہمان کی ضرورت کا خیال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر رہتا تھا اور اس باریکی سے خیال فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی مہمان روانہ ہونے لگے اندازہ لگایا کرتے تھے کہ اگلے شہر میں جہاں کھانا میسر ہے کتنی دیر میں پہنچے گا، اور اگر رستے میں کھانے کا وقت آئے تو کبھی بھی ساتھ زاجرہ مہیا کیے بغیر روانہ نہیں فرماتے تھے۔ قریشی محمد عثمان صاحب فرماتے ہیں جب میں حضور سے رخصت ہونے لگا تو فرمایا بٹالہ 2 بجے کے قریب پہنچو گے، راستہ میں کھانے کا وقت آ جائے گا، اس لیے یہیں سے کھانا ساتھ کیے دیتے ہیں۔ چنانچہ حضور نے حضرت اماں جان سے کہہ کر کھانا تیار کروا کر ہمارے ساتھ کر دیا۔ اس زمانے میں لنگر خانہ اس طرح باقاعدہ جاری نہیں تھا جس طرح آج کل ہے، اور بہت سا بوجھ حضرت اماں جان خود اٹھایا کرتی تھیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بے تکلفی سے آپ کو ضروریات بتا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس مہمان نوازی میں حضرت اماں جان نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ساتھ دیا ہے، اور جب تک بیویاں خامدوں کا ساتھ نہ دیں مہمان نوازی کے حق ادا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کو بھی مہمان نوازی کے اخلاق سمجھائیں اور اپنے اعلیٰ نمونے سے ان کے اندر مہمان نوازی کے جذبے پیدا کریں۔ یہ کام 1-2 دن کا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا سال آپ اپنی بیوی سے بدخلقی کا مظاہرہ کرتے رہیں اور جب مہمان آئے تو اس کو نصیحت کریں کہ مہمانوں سے حسن خلق سے پیش آنا چاہیے، اس لیے تم میرا ہاتھ بٹاؤ۔ ایسی صورت میں بیوی کبھی بھی سچے دل سے اپنے خاوند کا ہاتھ نہیں بٹا سکتی، لیکن وہ خاوند جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح روزمرہ کی زندگی میں اپنی ازواج سے حسن سلوک کرتے ہیں، ان کے بوجھ باندھتے ہیں، ان پر بوجھ نہیں ڈالتے، جہاں تک استطاعت ہو اپنے کام خود کرتے ہیں، اور جہاں دیکھا کہ بیوی پر زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے تو ساتھ مل کر خدمت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایسی بیویاں ضرورت کے وقت اپنی جان فدا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہیں۔ بس محض ایک وقت کی نصیحت کی بات نہیں، سارا سال کا حسن خلق ہے جو موسم پر پھل دیتا ہے، اور جب مہمان نوازی کے موسم آتے ہیں تو یہی میٹھے پھل ہیں جو آپ کی سارا سال کی محنتوں کو لگتے ہیں۔ بس یوں ہی نہ سمجھیں کہ آپ ہاتھ بڑھائیں گے تو پھل آ جائے گا، اس پھل کو لانے کے لیے پانی لانا پڑتا ہے، سارا سال محنت کرنی پڑتی ہے، درخت کی سیرابی اور اس کی خوراک کے انتظام کیے جاتے ہیں، تب جا کر خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ پھل آنے کے موسم میں پھل دیتا ہے، یعنی درخت پھل آنے کے موسم میں پھل دیتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں ایک بار میں اور میری والدہ قادیان آئے ہوئے تھے، ہم واپس ہونے لگے
تو حضور ہمارے یکا پر سوار ہونے کی جگہ تک تشریف لائے اور ہمارے راستہ کے لیے کھانا منگوایا. وہ کھانا لنگر کھانے والوں نے کسی کپڑے میں باندھ کر نہ بھیجا تھا. تب حضرت اقدس نے اپنے امامہ سے قریباً 1 گز کپڑا پھاڑ کر اس میں روٹی کو باندھ دیا. حضرت منشی ظفر احمد صاحب مرحوم کپور تھلوی نے بیان کیا کہ 2 شخص منی پور آسام سے قادیان آئے اور مہمان خانے میں آ کر انہوں نے خادمان مہمان خانہ سے کہا کہ ہمارے بسترے اتارے جائیں اور سامان لایا جائے. یہ منی پور کلکتے کے قریب ہے اور بہت دور کا فاصلہ ہے. اس زمانے میں جبکہ ریل گاڑیوں کے انتظام بھی اچھے نہیں تھے اور گاڑیاں سست رفتار ہوا کرتی تھیں، سفر کی سہولتیں مہیا نہیں ہوا کرتی تھیں. بہت بڑی بات تھی، جیسے کسی دور کے ملک سے کوئی آ رہا ہو، ویسا ہی منی پور سے کسی کا آنا تھا. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مفتی محمد صاحب فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بسترے اتارے جائیں اور سامان لایا جائے اور چرپائی بچھائی جائے، تو خادمان نے کہا کہ آپ اپنا سامان خود اتروائیں، چارپائیاں بھی مل جائیں گی. یہ پنجابی طرز بیان ہے. پنجاب میں مہمان نوازی ہو بھی تو بعض ایسی اکھڑ بات کر دیتے ہیں کہ مہمان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ جب اخلاق سے بھی بات کرتے ہیں تو جو منجے ہوئے لوگ ہیں ان کو اس پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسی بات کر گئے ہیں. تو پنجابی مہمان ہمارے کافی آئیں گے، ان کو خصوصیت سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے انداز بیان طرز بیان میں ملائمت پیدا کریں اور موقع محل کے مطابق بات کیا کریں. مجھے یاد ہے ہم کئی دفعہ دیہات میں جایا کرتے تھے، بڑی عزت کے ساتھ پیش آتے تھے، بہت ہی قربانی سے بہت محنت سے مہمان نوازی کرتے تھے، لیکن آداب گفتگو نہیں ہے. اس لیے مثلا کسی کو میں نے کہا کہ آپ یہ مرغا ہے، یہ سال مرغے کا سالن اچھا بنا ہوا آپ بھی لیں، تو جواب دیتے تھے کہ ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں، آپ کھائیں. اب یہ جو طرز بیان ہے اس میں بڑی سادگی تھی، کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی چھیڑا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو مرغا کھانے کو نہیں ملتا، لیکن ایک انداز بیان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کے مہمان خانے کے جو ملازم تھے سادہ لوگ تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ کیسے گفتگو کی جاتی ہے. چنانچہ جب مہمانوں نے یہ بات سنی تو اسی وقت رخصت ہوئے اور یکا میں سوار ہو کر واپس روانہ ہو گئے. مفتی منشی ظفر احمد صاحب فرماتے ہیں میں نے مولوی عبدالکریم صاحب سے ذکر کیا تو مولوی صاحب فرمانے لگے جانے دو ایسے جلد بازوں کو. وہ بھی آگے سے پنجابی تھے مگر ان پر نور نبوت ابھی پوری طرح چمکا نہیں تھا. پنجابی تو مسیح موعود علیہ السلام بھی تھے، مگر جب آسمان سے نور نازل ہوتا ہے تو پھر کوئی صوبہ کوئی ملک باقی نہیں رہا کرتا. لا شرقیتم ولا غربیتم کا نور ہے جو اس شان سے چمکتا ہے کہ اس میں نہ رنگ نہ نسل نہ جغرافیائی تمیزیں کچھ بھی باقی نہیں رہتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس واقعہ کا علم ہوا تو نہایت جلدی سے ایسی حالت میں کہ جوتا پہننا بھی مشکل ہو گیا حضور ان کے پیچھے نہایت تیز قدم چل پڑے. چند خدام بھی ہمراہ تھے، میں بھی ساتھ تھا. نہر کے قریب جا کر ان کا یکا مل گیا اور حضور کو آتا دیکھ کر وہ یکے سے اتر پڑے. حضور نے انہیں واپس چلنے کے لیے فرمایا کہ آپ کے واپس ہونے کا مجھے بہت درد پہنچا. چنانچہ وہ واپس آئے. حضور نے یکے میں سوار ہونے کے لیے انہیں فرمایا کہ ساتھ ساتھ چلتا ہوں، مگر وہ شرمندہ ہوئے اور سوار نہ ہوئے. اس کے بعد مہمان خانے میں پہنچے. حضور نے خود ان کے بستر اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر خدام نے اتار لیے. حضور نے اسی وقت 2 نواری پلنگ منگوائے اور ان پر ان کے بستر بچھا دیے. ان سے پوچھا کہ آپ کیا کھائیں گے اور خود ہی فرمایا کہ اس طرف تو چاول کھائے جاتے ہیں. اور رات کو دودھ کے لیے پوچھا. غرض کے تمام ضروریات اپنے سامنے پیش فرمائیں اور جب تک کھانا نہ آیا وہیں ٹھہرے رہے. اس کے بعد فرمایا کہ ایک شخص جو اتنی دور سے آتا ہے، راستے کی تکلیف اور صعوبتیں برداشت کرتا ہے،
یہاں پہنچ کر سمجھتا ہے کہ اب منزل پر پہنچ گیا ہوں، اگر یہاں آ کر بھی اسے تکلیف ہو تو یقیناً اس کی دل شکنی ہوگی. ہمارے دوستوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ جو واقعہ ہے اس میں صرف مہمان نوازی کا سبق نہیں، اور بھی بہت باریک اخلاقی اسباق ہیں. عام طور پر لوگ مہمان کی بے عزتی دیکھ کر اپنے نوکروں کی بے عزتی کرنا واجب سمجھ لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ مہمان سے بدخلقی کی ہے، اب ہمارا فرض ہے کہ ان پر برسیں اور اتنا ذلیل اور خوار کریں، ایسی گالیاں دیں، ایسی سزائیں دیں کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ آئندہ مہمان سے کیسے سلوک کیا جاتا ہے. ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سمجھانے کا انداز تھا. ان کو پوچھا کہ نہیں، یہ بھی نہیں پتہ کیا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایسی بات کی. خود روانہ ہوئے، خود سامان اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے، خود ان کے کھانے کا انتظام کیا، اور جب سب سیر ہو گئے اور طبیعتیں بھر گئیں اور اطمینان نصیب ہو گیا، تب بغیر ان کا نام لیے ایک عمومی نصیحت فرما کر لوگوں کو ایک اعلیٰ درجے کی اخلاقی تعلیم دی. حضرت مفتی محمد صادق صاحب کا بیان ہے کہ غالباً 1897 یا 1898 کا واقعہ ہوگا. مجھے حضرت صاحب نے بیت مبارک میں بٹھایا، جو کہ اس وقت ایک چھوٹی سی جگہ تھی. اب تو آپ میں سے بہت سے قادیان ہو آئے ہیں، جلسہ دیکھ آئے ہیں. اللہ کے فضل سے مسجد مبارک بہت بڑی ہو گئی. اس وقت ایک چھوٹے سے حجرے کے برابر تھی، چھوٹے سے کمرے کے برابر تھی. حجرہ نہیں لیکن کچھ بڑا کمرہ سمجھ لیجیے. فرمایا آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں. یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے گئے. میرا خیال تھا کہ کسی خادم کے ہاتھ کھانا بھیج دیں گے، مگر چند منٹ کے بعد کھڑکی کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے سینے اٹھائے ہوئے میرے لیے کھانا لائے ہیں. مجھے دیکھ کر فرمایا کہ آپ کھانا کھائیں، میں پانی لاتا ہوں. بے اختیار رقت سے میرے آنسو نکل آئے کہ جب حضرت ہمارے مقتدا و پیشوا ہو کر ہماری یہ خدمت کرتے ہیں تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی کس قدر خدمت کرنی چاہیے. یہ کیسا اچھا نتیجہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالا. یہی نتیجہ آج ہم سب کو نکالنا چاہیے. حضرت منشی ظفر احمد صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا. حضور بوریے پر بیٹھے ہوئے تھے. مجھے دیکھ کر پلنگ اٹھا لائے. میں نے اٹھانا چاہا تو حضور نے فرمایا یہ زیادہ بھاری ہے، آپ سے نہیں اٹھے گا. فرمایا آپ پلنگ پر بیٹھ جائیں، مجھے یہاں نیچے زیادہ آرام معلوم ہوتا ہے. مجھے پیاس لگی تھی. میں نے گھڑے کی طرف دیکھا، وہاں کوئی پانی پینے کے لیے برتن نہیں تھا. آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے، میں پانی پینے کے لیے برتن لاتا ہوں. نیچے زنانے میں جا کر آپ گلاس لے آئے. پھر فرمایا ذرا ٹھہریے، اور پھر نیچے گئے اور وہاں سے 2 بوتلیں شربت کی لے آئے جو منی پور سے کسی نے بھیجی تھی. مجھے خیال ہے کہ شاید وہی 2 مہمان ہیں جنہوں نے جا کر اپنے اظہار محبت کو بیان کی خاطر 2 بوتلیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی میٹھی مہمان نوازی کی یاد میں بھیجی ہوں گی. فرمایا ان بوتلوں کو رکھے ہوئے بہت دن ہو گئے، کیونکہ ہم نے نیت کی تھی کہ پہلے کسی دوست کو پلا کر خود پیئیں گے. آج مجھے یاد آ گیا، چنانچہ آپ نے گلاس میں شربت بنا کر مجھے دیا. میں نے کہا حضور پہلے اس میں سے تھوڑا سا پی لیں تو میں پھر پیوں گا. آپ نے 1 گھونٹ پی کر مجھے دے دیا. جو پہلی بات تھی اس میں بھی تکلف نہیں تھا. اگر تکلف ہوتا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام زور دیتے کہ نہیں میں تو اتنی دیر سے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، پہلے تم پیو پھر میں پیوں گا. یہ بھی ایک مصنوعی انداز ہو جاتا. کیسی صاف پاکیزہ بے تکلف طبیعت تھی. اپنے اس مدت کے ارادے کو یک طرف کر دیا اور مہمان کی دلداری کی خاطر جو تبرک چاہتا تھا آپ نے پہلے پی لیا. تو گویا پہلے بھی مہمان ہی کی دلداری مقصود تھی، اپنی بڑائی مقصود نہیں تھی. بس جب مہمان ہی نے تقاضا کیا کہ پہلے آپ پی لیں تو آپ نے بے تکلف پہلے پی لیا.
ایک گھونٹ پی کے مجھے دے دیا اور میں نے پی لیا. میں نے شربت کی تعریف کی. آپ نے فرمایا ایک بوتل آپ لے جائیں اور ایک باہر دوستوں کو پلا دیں. آپ نے ان دونوں بوتلوں سے وہی ایک گھونٹ پیا ہوگا جو میرے کہنے مفتی صاحب آگے کٹ گیا مضمون ہے کہ جو میرے کہنے پر آپ نے پیا. ایک دفعہ بڑی رات گئے, ایک مہمان آ گیا, کوئی چارپائی خالی نہ تھی اور سب سو رہے تھے. حضرت نے فرمایا ذرا ٹھہریے, میں ابھی انتظام کرتا ہوں. آپ تشریف لے گئے اور دیر تک واپس تشریف نہ لائے. مہمان نے خیال کیا شاید حضرت بھول گئے ہیں. اس نے ڈیوڑی میں جھانکا تو دیکھا کہ ایک صاحب چرپائی بن رہے ہیں اور حضرت خود مٹی کا دیا لیے کھڑے ہیں. چرپائی بنی گئی اور مہمان کو دی گئی. ادھر مہمان صاحب عرق کے ندامت میں غرق ہو رہے تھے کہ میں نے آدھی رات کے وقت حضرت کو اس قدر تکلیف دی. ادھر حضرت اقدس عذر فرما رہے تھے کہ معاف کرنا, چرپائی لانے میں دیر ہو گئی. ابتداء میں مہمانوں کا کھانا حضور کے گھر سے ہی آیا کرتا تھا. حضور مہمان کی ضرورت کا خیال رکھتے اور ایسا بھی وقوع میں آیا کہ سردی کے موسم میں حضور نے مہمانوں کے لیے اپنا بستر باہر بھجوا دیا اور خود بغیر بستر کے رات گزار دی. جلسہ سالانہ کے موقع پر بہت سے آدمی اپنے ساتھ بستر نہ لائے تھے. مہمانوں کے لیے اندر سے بستر منگوانے شروع کیے. کارکن عشاء کی نماز کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضور بغلوں میں ہاتھ دیے بیٹھے ہیں اور ایک صاحبزادہ لیٹا تھا, اسے شتری چوغا اڑا رکھا تھا. معلوم ہوا کہ آپ نے اپنا لحاف بھی مہمانوں کے لیے بھجوا دیا. میں نے عرض کی کہ حضور کے پاس کوئی کپڑا نہیں رہا اور سردی بہت سخت ہے. فرمانے لگے مہمانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور ہمارا کیا ہے, رات گزر جائے گی. پھر وہ کسی سے لحاف مانگ کر اوپر لے گئے تو حضور نے فرمایا کسی اور مہمان کو دے دو, اور باوجود اصرار کے حضور نے وہ لحاف نہ لیا. محترم سیٹھی غلام نبی صاحب نے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے لیے قادیان گیا. سردی کا موسم تھا اور کچھ بارش بھی ہو رہی تھی. میں شام کے وقت قادیان پہنچا. رات کو جب میں کھانا کھا کر لیٹ گیا اور کافی رات گزر گئی اور قریباً 12 بجے کا وقت ہو گیا تو کسی نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی. میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کھڑے تھے. ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا گلاس تھا اور دوسرے میں لالٹین تھی. میں حضور کو دیکھ کر گھبرا گیا, مگر حضور نے بڑی شفقت سے فرمایا کہیں سے دودھ آ گیا تھا. میں نے کہا آپ کو دے آؤں, آپ یہ دودھ پی لیں, آپ کو شاید دودھ کی عادت ہوگی اس لیے یہ دودھ آپ کے لیے لایا ہوں. سیٹھی صاحب کہا کرتے تھے کہ میری آنکھوں میں آنسو امڑ آئے کہ سبحان اللہ کیا اخلاق ہیں. یہ خدا کا برگزیدہ مسیح اپنے ادنا خادموں تک کی خدمت اور ذمہ میں کتنی لذت پاتا ہے اور کتنی تکلیف اٹھاتا ہے. یہ جو دو لفظوں میں حضرت سیٹھی صاحب نے, سیٹھی غلام نبی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اخلاق کا نقشہ کھینچا ہے, یہ بہت ہی معنی خیز ہے. فرمایا کتنی لذت اٹھاتا ہے, کتنی لذت پاتا ہے اور کتنی تکلیف اٹھاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مہمان نوازی کی تکلیف میں لذت کو بہت دخل ہے. اگر آپ کو لذت محسوس نہ ہو تو آپ مہمان نوازی کے بوجھ نہیں اٹھا سکتے. وہ مہمان نوازی جو چٹی محسوس ہو, جو تکلیف دہ ہو, وہ مہمان نوازی ادا کرنا بہت ہی جان جوکھوں کا کام ہے. لیکن وہ مہمان نوازی جو لذت پیدا کرتی ہو, اس کے ساتھ بھی ایک تکلیف وابستہ ہے, کیونکہ تکلیف تو بہرحال ہوگی. جو وزنی پلنگ اٹھا کر لائے گا, جو راتوں کو بغیر گرم کپڑے کے رات بسر کرے گا, تکلیف تو ہوگی, مگر اس کے مقابل پر ایک لذت ہے جو اس تکلیف پر حاوی رہتی ہے. بس حضرت سیٹھی صاحب کا یہ فقرہ پڑھ کر میں نے بہت لطف اٹھایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ بھی کیسے زیرک تھے اور کیسا عمدہ کلام فرماتے تھے. یہ دو لفظوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی
ایک خلق کا نہ صرف نقشہ کھینچا بلکہ گہری فطرت کا راز بیان فرما دیا. بس آپ کو بھی مہمان نوازی میں لذت پانی ہوگی، اور اس لذت یابی کے لیے مہمان نوازی کو کسی محبوب سے منسلک کر کے مہمان نوازی کریں تو لذت کا راز پا جائیں گے. اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات یاد کر کے مہمان نوازی کریں گے تو چونکہ مسیح موعود علیہ السلام سے آپ کو پیار ہے، یہی پیار آپ کے مہمانوں کی طرف منتقل ہو جائے گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح لذت پاتے تھے. آپ ہمیشہ اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر رکھتے تھے، اور آپ کی مہمان نوازی کی لذت آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا کرتی تھی. اور یہ رشتے چلتے چلتے لازماً خدا تک پہنچتے ہیں. بس ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگرچہ درمیان میں وسیلے تو موجود ہیں، لیکن اچانک وسیلے غائب ہوتے دکھائی دیتے ہیں اور انسان خدا کی حضوری میں آ جاتا ہے اور اس کی لذتیں لافانی ہو جاتی ہیں. بس ان لذتوں کی تلاش کریں، انہی کے ساتھ آپ کے حسن خلق میں دوام ہوگا. آپ کا حسن خلق آپ کی ذات میں قرار پکڑ جائے گا، آپ کے وجود کا حصہ بن جائے گا. اگر بوجھ کے ساتھ اخلاق برتیں گے تو ایک عارضی اور فانی چیز ہوگی، آج آئے اور کل چلے گئے، کسی مشکل وقت میں وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. لیکن جو اخلاق اعلیٰ اور پاک نمونوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں، جو دل میں لذت پیدا کرتے ہیں، وہ ہر مشکل کے وقت ساتھ دیتے ہیں اور وفا کرتے ہیں اور کبھی انسان کو نہیں چھوڑتے. حضرت مفتی محمد صادق صاحب بیان فرماتے ہیں، جب میں 1905 میں ہجرت کر کے قادیان چلا آیا اور اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لایا، اس وقت میرے 2 بچے تھے اور حضور کے رہائشی صحن کے ساتھ والے کمرے میں رہتے تھے اور حضور کے بولنے کی آوازیں سنائی دیتی تھی. ایک شب کا ذکر ہے کہ کچھ مہمان آئے جن کے واسطے جگہ کے انتظام کے لیے حضرت اماں جان حیران ہو رہی تھیں کہ سارا مقام تو پہلے ہی کشتی کی طرح پر ہے، اب ان کو کہاں ٹھہرایا جائے. اس وقت حضرت مسیح موعود نے اکرام ضیاف کا ذکر کرتے ہوئے حضرت بیوی صاحبہ کو پرندوں کا ایک قصہ سنایا. اب یہ قصہ تو ظاہر ہے کہ ان معنوں میں بے حقیقت ہے کہ ایک فرضی قصہ ہے، عملی دنیا میں یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن بات ہے. لیکن پرانے زمانے میں یہ رواج تھا کہ قصوں کی صورت میں اخلاقی تعلیم دی جاتی تھی. اس میں جانور بھی باتیں کرتے تھے، بولتے تھے، اعلیٰ خلق کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، اور کہانی سننے والے کو ایک اخلاقی سبق نصیب ہو جایا کرتا تھا. بس ان معنوں میں نہ کہ اسے حقیقت سمجھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اماں جان کو قصہ سنایا. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے وہ سارا قصہ سنا کیونکہ وہ آواز باریک پتلی دیواروں سے ہمیں صاف پہنچ رہی تھی. فرمایا، دیکھو ایک دفعہ ایک مسافر کو جنگل میں شام ہو گئی، وہ ایک درخت کے نیچے رات گزارنے کے لیے بیٹھ رہا. اس درخت کے اوپر ایک پرندے کا آشیانہ تھا. پرندہ اپنی ماں کے ساتھ باتیں کرنے لگا کہ دیکھو یہ مسافر جو ہمارے آشیانے کے نیچے زمین پر آ بیٹھا ہے، یہ آج رات ہمارا مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی کریں. اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں، اس کی سردی دور کرنے کے لیے اپنے آشیانے کی لکڑیاں نیچے پھینک دیں تاکہ یہ جلا کر سینک لے. چنانچہ ایسا ہی کیا. پھر مشورہ کیا کہ آج تو ہم نے اپنے مہمان کو بہم پہنچائی، اب ہمیں چاہیے کہ اسے کھانے کو بھی کچھ دیں. اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم خود ہی اس آگ میں جا گریں اور مسافر ہمیں بھون کر ہمارا گوشت کھا لے. چنانچہ پرندوں نے ایسا ہی کیا اور مہمان نوازی کا حق ادا کیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قصہ حضرت اماں جان کے کانوں تک نہیں ٹھہرا، آپ کے دل پر جا کے شبنم کی طرح گرتا رہا اور اسے ایک لافانی لذت سے سیراب کر گیا.
اس لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا روزمرہ کا خلق تھا ہی یہ. جب سردی کی ضرورت پیش آئی تو خود اپنا لباس مہمانوں کے پاس پیش کر دیا. جب کھانے کی ضرورت پیش آئی تو اپنا کھانا ان کے حضور پیش کر دیا. تو جو کچھ انسان کو مکلف بنایا گیا وہ سب کچھ آپ نے اپنے دل کی محبت اور ایک طبی جوش کے ساتھ کر دکھایا. بس یہ قصہ تب اثر انداز ہوتا ہے جب ایک شخص صاحب خلق ہو اور انسان کا دل گواہی دے کہ جو کچھ کہتا ہے اس کے ساتھ اس کے قلبی جذبات شامل ہیں. بس یہ بھی ایک دو دنوں کی مہمان نوازی کی بات نہیں، یہ روزمرہ کی زندگی کے قصے ہیں. جلسے کی مہمانوں کی تیاری کے لیے آپ کو سارا سال محنت کرنی چاہیے اور سارا سال اپنے گھر کی تربیت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جب یہ مہمانوں کے موسم آئیں تو پھر مہمانوں کے حق اسی طرح ادا ہوں جس طرح انبیاء اور ان سے محبت کرنے والے حق ادا کیا کرتے ہیں. اس کے بعد جہاں تک مہمانوں کی خدمت کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی. اب کچھ مہمانوں کو بھی تو بتانا چاہیے کہ میزبانوں کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان کو بھی وہ ادا کریں، کیونکہ میزبان تو گونگا ہو جاتا ہے، وہ تکلیف اٹھاتا ہے اور کچھ کہہ نہیں سکتا. اپنے سامنے ایسی حرکتیں دیکھتا ہے جس کا بوجھ اٹھانے کی اس کو طاقت نہیں ہے، جن کا بوجھ اٹھانے کی اس کو طاقت نہیں ہے، لیکن خاموش ہے. مثلا باہر سے آنے والے جب یہاں ہر گھر میں فون دیکھتے ہیں اور ان پر تالے بھی نہیں پڑے ہوتے اور براہ راست ٹیلی فون کے ذریعے وہ دنیا میں ہر جگہ رابطے کر سکتے ہیں، تو کچھ تو ان کے سامنے اور کچھ موقع کی تلاش کر کے ایسے وقت میں جب کہ میزبان گھر پہ موجود نہ ہوں یا سن نہ رہے ہوں ان فونوں کا بے دھڑک استعمال کرتے ہیں. اور نتیجتاً بعض دفعہ غریب میزبانوں پر میزبانی کا اتنا بوجھ نہیں پڑتا جتنا فونوں کا بوجھ پڑ جاتا ہے، اور مہینوں اس کا ان کے بل ادا کرتے کرتے اپنا سب آمد قریب اسی پہ لوٹا بیٹھتے ہیں. بس خدا کا خوف کرنا چاہیے مہمانوں کو بھی. میزبانوں نے اپنی توفیق کے مطابق آپ کی خدمت کی، للہ کی، اور تو کوئی مقصد نہیں تھا. اکثر وہ ہیں جو محض مسیح موعود علیہ السلام کے رشتے سے ایک دوسرے سے متعلق ہیں. ذاتی مہمان بھی آتے ہیں، لیکن اکثر مہمان ان دنوں میں ذاتی نہیں بلکہ الہی مہمان ہیں. تو میزبانوں کے بھی حقوق ہیں، مہمانوں کو چاہیے کہ ان حقوق کا خیال رکھیں. یہاں اس طرح نوکر نہیں ملتے جس طرح متمول لوگ پاکستان اور ہندوستان میں یا درمیانے طبقے کے لوگ بھی اکثر اگر سارا وقت کا نوکر نہیں تو جز وقتی نوکر حاصل کر لیا کرتے ہیں. یہاں تو ساری محنت میزبانوں کو خود کرنی پڑتی ہے. خواتین جو انگلستان میں رہنے والی ہیں، خصوصاً لندن کی، ان کا تو یہ حال ہے کہ دینی خدمت بھی خدا کے فضل سے اتنا بھرپور کرتی ہیں کہ بعض دفعہ میں تعجب سے دیکھتا ہوں کہ اپنے روزمرہ کے بوجھ اٹھانے کے بعد ان کو یہ فرصت کہاں سے مل جاتی ہے. پھر اس کے بعد بیوی بچوں کا خیال رکھنا، ان کو تیار کرنا، روزمرہ کے کام اتنے ہیں، ان کو سمیٹنا ہی بہت وقت چاہتا ہے. ایسے پہ تھوڑی جگہ میں زیادہ مہمان آ جائیں، اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان پر کتنا بوجھ پڑتا ہوگا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میزبانوں کا ہاتھ بٹائیں اور کام کو ہلکا کریں. ہاتھ بٹانے کے وقت یہ بھی خیال رکھیں کہ بعض دفعہ میزبان یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا ہاتھ بٹایا جائے. ایسی صورت میں زبردستی نہیں کرنی چاہیے. مختلف مزاج کے میزبان ہیں، اگر پیار سے ان کو سمجھا کر کہ ہماری خواہش ہے ہم آپ کی مدد کریں، ان کو آمادہ کر لیں تو پھر ٹھیک ہے وہ ہاتھ بٹائیں، لیکن زبردستی چھینا جھپٹی نہ کریں. یعنی ہم نے آپ کو نہیں پلیٹ اٹھانے دینی، ہم اٹھائیں گے. کئی دفعہ چھینا جھپٹی میں قیمتی برتن بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور الٹے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. بس ایک تو اس بات کا خیال رکھیں، دوسرے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے بچے ان کے بچوں میں میزبانوں کے بچوں کے ساتھ مل کر قیامت برپا نہ کریں. بچوں کی فطرت میں یہ بات ہے کہ اکیلے گھر کے بچے اگر
1 درجے کا شور کر سکتے ہیں تو 2 گھروں کو بچے 11 یا 20 یا 22 درجے کا شور کرتے ہیں، اور دونوں کو کھل کھیلنے کی چھٹی مل جاتی ہے، کیونکہ اس خیال سے کہ کوئی دوسرے ماں باپ برا نہ منائیں، دونوں کے ساتھ نرمی برتی جاتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس کے گھر پہ یہ بچے قیامت ڈھالیں ان کی کوئی چیز سلامت نہیں رہتی، گند ہر طرف پھیل جاتا ہے، کئی چیزوں کے واقعات نقصان ہو جاتے ہیں، شور، فساد، مصیبت، اور زندگی جیرن ہو جاتی ہے۔ مہمان تو جب چاہے اپنے بچوں کو الگ کر لے، میزبان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ادب کے خلاف ہے کہ مہمان کے بچوں کو کسی رنگ میں بھی کچھ کہا جائے، اس سے ان کو تکلیف پہنچے گی۔ تو وہ مائیں جو اپنے بچوں کو دوسروں کے ہاں شور کرنے اور ان کی چیزیں خراب کرنے یا تنگ کرنے کی چھٹی دیتی ہیں، وہ بڑی ظالم مائیں ہیں۔ وہ وقتی طور پر صرف میزبان کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ اپنی اولاد کو ہمیشہ کے لیے خراب کر رہی ہوتی ہیں۔ ایسے بچوں میں سے تمیز اٹھ جاتی ہے، ان میں اظہار نہیں رہتا، وہ دوسروں کا احساس کرنے کے جذبات سے عاری ہو جاتے ہیں، اور قوم کو بدخلق لوگ ملتے ہیں۔ بس ماؤں کو چاہیے کہ صاحب خلق بچوں کو اپنی گودوں میں پالیں اور بڑا کریں، اور قوم کے سپرد ایسی حالت میں کریں کہ ان کے اخلاق سنور چکے ہوں اور وہ قومی اخلاق سے آراستہ ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ عمدہ معاشرے کا سلوک کریں، معاشرتی حقوق ادا کریں۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بچے بچپن ہی میں یہ چیزیں باتیں بگڑا کرتی ہیں۔ جن ماؤں نے اپنی اولاد کو کھلی چھٹی دے رکھی ہو، جو چاہے کریں، ان کی اولاد لازماً بڑے ہو کے معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ بس اب جب کہ آپ مہمان بن کے مختلف جگہوں سے آئیں گے، اگر آپ کے بچے ساتھ ہیں تو ان کو لگام دیں اور پوری طرح اس بات کا احساس کریں کہ ان کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ پھر گپوں کی مجالس کا پرہیز کیا کریں۔ بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور لمبی گپوں کی مجالس چلاتے ہیں۔ یہ رواج آج کا رواج نہیں، یہ انسانی فطرت کے ساتھ تعلق رکھنے والا دیرینہ رواج ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو کھانے پر بلایا کریں تو گپ شپ میں مصروف ہو کر نبی کو تکلیف نہ دیا کرو۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا گہرا احترام آپ کے غلاموں کو تھا، لیکن گپ شپ کی عادت ایک ایسی گہری عادت ہے کہ جس قوم کو پڑ جائے وہ احترام کے باوجود بھی باز نہیں رہ سکتی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کو واضح طور پر یہ نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو آج تو عام روزمرہ کے تعلقات میں وہ احترام کوئی کردار ادا نہیں کر رہا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اس کے باوجود یہ حال تھا۔ تو یہاں تو ایسا ہوگا کہ بعض دفعہ ساری رات بیٹھ کے گپیں ماری جائیں گی اور صبح ہو جائے گی، اور جن لوگوں نے بیچاروں نے کام پر جانا ہے ان کو مصیبت، وہ اپنے اخلاق کے مظاہرے میں اس خیال سے کہ مہمان یہ نہ سمجھیں ہم انہیں چھوڑ کر چلے گئے، ساتھ بیٹھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو وقت پر اٹھا کریں، وقت پر سویا کریں، اور گپیں مارنی ہیں تو الگ ہو کر کسی باہر کی جگہ میں ماریں، لیکن واپسی کے اوقات کا پھر بھی خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ وہ لوگ جو کسی کے ہاں مہمان ٹھہرتے ہیں اور اپنی شاپنگ کے لیے چلے گئے بغیر بتائے کہ ہم نے کھانا باہر کھانا ہے، دیر میں آتے ہیں، ان کا انتظار ہوتا رہتا ہے، یا رات کو دیر میں آئے اور جگایا اور تنگ کیا، ہم تو فلاں جگہ سیر کے لیے چلے گئے تھے۔ سیریں اپنی جگہ اور انسانی حقوق اپنی جگہ، کسی کا حق تلف کر کے آپ کو سیر کرنے کا حق نہیں ہے۔ حقوق ادا کریں، پھر یہ نفلی کام ہے جیسے چاہیں کریں۔ قرض لینے سے حتی المقدور پرہیز کریں، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے باہر سے آنے والے یہاں آ کر مہمانی کا لطف بھی اٹھاتے ہیں اور پھر وقتاً فوقتاً قرض بھی لے جاتے ہیں، اور بسا اوقات یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی بچی کی شادی ہے
ہم آپ کو وہاں سے کوئی جہیز بنوا دیں، وہاں بہت اچھا زیور بنتا ہے، وہاں بہت اچھے کپڑے سلتے ہیں، یہاں جو آپ کو 50 پاؤنڈ میں جوڑا ملتا ہے وہ کراچی لاہور سے 10-10 پاؤنڈ میں مل جاتا ہے. تو ایسی باتیں کرتے ہیں. اور یہاں کے بیچارے سادہ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا موقع ہے، پھر کب نصیب ہوگا، وہ ان کو سپرد رقمیں کر دیتے ہیں. اور بعد میں اس وقت پتہ لگتا ہے جب مجھے چٹھی آتی ہے سال کے بعد یا 2 سال کے بعد بعض دفعہ کہ فلاں صاحب تھے، ہم تو یہاں سے ہم نے تو خدمت کی، خاطر کی، لیکن جواب ہی نہیں آ رہا وہاں سے، کہاں غائب ہو گئے، کچھ نہیں پتہ لگ رہا. اور بچی کی شادی کے وقت بھی قریب آ رہے ہیں، کوئی کچھ پتہ نہیں وہ پیسے گئے کہاں. پھر میں ان کو لکھتا ہوں، تلاش کرتا ہوں، اور بسا اوقات سختی بھی کرنی پڑتی ہے. یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے. احمدیوں میں یہ بات بہت ہی بےہودہ اور نامناسب ہے. کہاں اعلیٰ اخلاق کے مظاہرے ہو رہے ہیں اور کہاں ایسی بددیانتی اور بدنصیبی کہ جس کے ہاتھ کی روٹی کھا کر گئے ہوں اسی کے ساتھ دھوکہ اور اسی پر ظلم. یہ تو بہت ہی زیادہ سفاکی ہے. عام حالات میں بھی مالی لین دین میں جماعت کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. کئی دفعہ میں نے خطبات میں نصیحت کی ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ دن بدن جماعت اس معاملے میں سدھر رہی ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو پیشہ ور لین دین کی خرابی کرنے والے ہیں، وہ تو ہیں ابھی بھی. ان کے تو لمبے پیشے ہو چکے ہیں، ان کی عادتوں میں یہ مرگی کی بیماری ایسی پڑ گئی ہے کہ اب رکتی نہیں. مگر عام معاشرے میں اللہ کے فضل سے بہت ہی اس بات کا احساس پیدا ہو چکا ہے، اور خدا کے فضل سے احمدی اپنے دیگر معاشرے کے ساتھیوں کے مقابل پر زیادہ لین دین میں صاف ستھرا ہے اور خیال رکھتا ہے. اور میری دعا یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا نائندی ہو جو لین دین میں بدمعاملگی کرے، کیونکہ اس کے بہت بد اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور لین دین میں بددیانتی کرنے والوں کی اولادیں بھی ناپاک ہو جاتی ہیں، ان میں بے برکتیاں پڑتی ہیں، بہت پھر وہ دکھ اٹھاتے ہیں. بعض ایسے ہیں جنہوں نے ساری جائیدادیں اپنی لٹا دی آخر پہ، وہ کنگال ہو کر بیٹھ رہے، اس لیے کہ جب وقت تھا لوگوں کو لوٹا، کھایا پیا، اور بعد میں وہ سر چھپاتے پھرتے ہیں، بھاگتے پھرتے ہیں، کہیں ان کو پناہ نہیں ملتی، جھوٹ پہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو خدا کی پکڑ تو آتی ہے، مگر اس کے آنے سے پہلے بچ جانا چاہیے، اور خدا کی خاطر اور قوم کے نام اور نمود نام کی خاطر، کیونکہ اس قوم کے اخلاق کو دیکھ کر بہت سے ہدایت پانے والے ہدایت پاتے ہیں. اس خاطر کہ اللہ کے لیے ہم اگر اپنے اخلاق کو سنواریں گے تو اللہ کے لیے آنے والوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے. لین دین کے معاملات میں صاف ستھرے ہو جائیں، اور آپ کے متعلق کبھی کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے. ایک بات یہ ہے کہ جب آتے ہیں تو پھر جانے کا بھی نام لیا کریں. بعض ایسے آتے ہیں کہ آ کے ہو رہے وہیں کے ہو رہتے ہیں، اور کچھ سمجھ نہیں آتی میزبان کو کہ میں کیا کروں، کس طرح ان کو سمجھاؤں کہ بہت ہو گیا، تھک گئے ہیں ہم لوگ، اتنی لمبی عادت نہیں ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتے. وہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے جیسے ایک عرب شاعر نے ایک بات کو منظوم کیا ہے. کہتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شاعر نے منظوم کی ایک کہانی ہے، اس میں یہ شعر جڑا گیا ہے جو میں پڑھ کے سناؤں گا کہ ایک دفعہ ایک صاحب جن کو بہت کھانے کی عادت تھی، وہ کسی سفر پر روانہ ہوئے، رستے میں کسی کے ہاں ٹھہرے، اور اتنا کھاتے تھے کہ جب وہ میزبان روٹی لے کر آتا تھا، سالن کے لیے دوڑتا تھا، تو سالن لانے تک روٹی کھا چکے ہوتے تھے، اور جب وہ روٹی کے لیے دوڑتا تھا تو روٹی آنے تک سالن کھا چکے ہوتے تھے، اور ایسے کئی بار ہوتا تھا. آخر وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. مہمان نے اشارتاً ان کو یاد دلانے کے لیے کہ آپ نے روانہ بھی ہونا ہے کہ نہیں، ان سے پوچھا کہ حضور آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، کس طرف کا ارادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک حکیم کا نام سنا ہے کہ معدے کا بہت اچھا علاج کرتا ہے، مجھے بھوک نہیں لگتی تو میں اس کی طرف جا رہا ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں، لیکن جب آپ واپس تشریف لائیں تو میری ایک درخواست ہے، اسے ذہن نشین رکھیے. یا ضیفنا ان اتنا
लवजदतना नानु ज़ुयूफ व अंता रब्बुल मंज़िल, ऐ हमारे मौजूद मेहमान, जब तू दोबारा हमारी ज़ियारत करे तो इस हाल में तू हमें पाएगा कि हम तेरे मेहमान होंगे और तू हमारा मेजबान होगा। ऐसी कैफियत वाक़ियतन हो जाती है यहां बाल घरों की कि वो घर वाले बेचारे तो मेहमान बन के रहते हैं और मेहमान मेजबान बन चुके होते हैं। बार बार समझाया गया है, आने वालों को लिख कर दी नसीहतें की गई हैं कि खुदारा इन बातों का ख्याल रखो और वक्त के ऊपर जाओ, और सिर्फ मेजबानों के लिहाज से नहीं, हुकूमत के लिहाज से भी जमात ने जो वादे किए हैं उनका पास करो, क्योंकि एक फर्द की इज्जत भी बड़ी एहतराम के लायक चीज है, लेकिन जमात की इज्जत इतनी बाला और इतनी वसी है और इसकी इतनी कदर व कीमत होनी चाहिए कि उसके मुकाबले पर हर इंसान की ज़ाती ज़रूरतें कुर्बान हो जाने के लायक हैं, लेकिन जमात की इज्जत और नाम को कुर्बान नहीं करना चाहिए। चुनांचे वो लोग जो अंग्रेजी हुकूमत से ये कहकर वीजा लेते हैं कि हम एक मुकद्दस जलसे पर जा रहे हैं, अपने इमाम को देखे हुए तरस गए, मुद्दतें होगी उससे मिले हुए, इस नीयत से हम आए हैं कि वहां जाएं और अपनी रूहानी प्यास बुझाएं, वो जब यहां आते हैं तो बाद उनमें से कहते हैं कि जब रूहानी प्यास बुझ रही है तो जिस्मानी प्यास भी साथ ही बुझ जाए और यही असाइलम ले लिया जाए। बाद मुझे आके कहते हैं, पूछते हैं, फिर मुझसे इजाजत भी लेते हैं कि क्यों ना फायदा उठाएं और असाइलम भी ले लें साथ ही। मैं उनसे कहता हूं कि खुदा का खौफ करो, अगर फायदा उठाना है तो जमात से बाहर निकल के उठाओ। जिस अहमदी के दिल में जमात की नामूस का ख्याल नहीं है, उसके वादे का पास नहीं है, जमात की इज्जत को अपने चंद कौड़ी के मुनाफा फायदों के लिए पांव तले रौंदने पर आमादा है, उसका जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये ऐसी सजा नहीं है जो फौरन माफ हो जाए, ये कभी माफ नहीं होगी, क्योंकि तुमने सारी जिंदगी का सौदा कर लिया। कुरान करीम फरमाता है कि दुनिया की आजी चंद टकों की खातिर आला अकदार के सौदा न किया करो। बस वो लोग जिन्होंने सारी जिंदगी का सौदा कर लिया, वो तो उन्होंने तो शैतान के पास अपने आप को बेच दिया, उनका फिर जमात से कभी कोई ताल्लुक नहीं होगा। और इस दुनिया में अल्लाह जानता है उनसे क्या सलूक होगा, लेकिन उस दुनिया में भी मैं जहां तक मैं समझता हूं कुरान का पैगाम, अल्लाह की मर्जी है, जिसको चाहे माफ करे, मगर बिलूम ऐसे लोग कबूल नहीं किए जाएंगे। इसलिए आप खुदा का खौफ करें, मेहमानों मेजबानों से भी वक्त के अंदर मुनासिब वक्त में, ऐसे वक्त में रुखसत हों कि जब आप रुखसत हो रहे हों तो वो शुक्र न करें, बल्कि उनके दिल गम से भरे हुए हों। जब आप आएं तो उनके दिल खुशियों से मामूल हो, जब आप जाएं तो रो रहे हैं। वैसी ही कैफियत हो जैसे किसी ने एक बच्चे के मुतालिक एक शेर कहा है कि ऐ इंसान, तू ऐसी हालत में दुनिया में आया कि सब रो रहे थे, तू अकेला रो रहा था और सब खुश थे। इस तरह दुनिया से जाना कि तू अकेला खुश हो और सब रो रहे हो। तो ऐ आने वाले मेहमानों, इससे सबक सीखो, इस हालत में आओ कि अपने घरों को याद करके जैसे भी तुम्हें तकलीफ हो तो बेशक रो, लेकिन खुले हाथों से तुम्हारा इस्तकबाल किया जाए। जहां जाओ वहां घरों को खुशियों से भर दो और ऐसे आला अखलाक का मुजाहरा करो कि जब रवाना हो तो तुम खुश हो कि मैंने एक बोझ उतार दिया है और तुम्हें रुखसत करने वाले रो रहे हों। लेकिन आइंदा जब भी तुम आओ, खुले हाथों से मोहब्बत के साथ तुम्हारा इस्तकबाल किया जाए। खुदा करे कि ऐसा ही हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر